علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کی تلاوت میں 26واں پارہ حامیم، اس کا آخری پاؤ پارہ، اور 27واں پارہ قال فما خطبکم، اس کا 3 پاؤ پارہ، مکمل ایک پارے کی تلاوت ہوئی، جس میں سورہ قاف کی 40 پر 5 آیتیں، سورہ ذاریات کی 60 آیتیں، سورہ طور کی 40 پر 9 آیتیں، سورہ نجم کی 60 پر 2 آیتیں، سورہ قمر کی 50 پر 5 آیتیں، سورہ رحمان کی 70 پر 8 آیتیں، سورہ واقعہ کی 90 پر 6 آیتیں، مکمل 440 پر 5 آیتوں کی تلاوت ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آج کی تلاوت کو اور اس کے سننے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ سورہ قاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عید کی نماز میں پہلی رکعت میں پڑھا کرتے تھے۔ اس سورہ کے اندر زیادہ تر مضامین مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر بیان کیے گئے۔ لوگوں کا اعتراض تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے انسان پیدا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ہم کو علم ہے کہ زمین جو حصہ کھاتی ہے، قبر میں دفن کرنے کے بعد قبر اسے کھاتی ہے، کتنا کھاتی ہے، کب اس کا جسم ختم ہوتا ہے، اللہ کو اس کا علم ہے۔ جو ذات قبر کی حالت کو جانتا ہے، کیا دوبارہ نہیں پیدا کرے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں بندوں کے اعمال کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہیں، ایک سیدھے جانب نیکیوں کو لکھتا ہے، بائیں جانب اس کی برائیوں کو لکھتا ہے۔ کرامن کاتبین، معزز فرشتے لکھنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زبان سے جو بھی نکلتا ہے، دائیں والے بائیں جانب اسے ریکارڈ کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں دلوں کے اندر جو وسوسے پیدا ہوتے اسے بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قدر علم والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کبھی دلوں کے اندر برے وسوسے پیدا ہوتے ہیں، برے خیالات پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں کرتے، سزا نہیں دیتے، جب تک کہ دل کی بات کو عمل اگر کرتے ہیں تبھی سزا دی جاتی۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں قبر سے اٹھائے جانے کے بعد ہر آدمی کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ اسے قبر سے اٹھنے کے بعد میدان حشر لے جائے گا، دوسرا فرشتہ اس کے نام اعمال کو بتائے گا۔ تو انسان کی کتنی حفاظت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر کیا، یہ بتایا جب جہنم والوں کو جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جہنم سے پوچھتے ہیں کیا تو بھر گئی؟ جہنم کہتی ہے حل من مزید، اور میرے اندر گنجائش ہے، جبکہ سارے جہنم والے جہنم میں چلے گئے، جہنم کہتی ہے میرے اندر اور جگہ باقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا سیدھا پیر جہنم پہ رکھتے ہیں، جہنم کہتی ہے بس بس اب میرے اندر گنجائش نہیں۔
اس کے بعد والی سورت سورہ ذاریات، اس میں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا ذکر کیا جو جنت میں جانے کے بعد نعمتیں حاصل کرتے ہوئے جنت کے اندر ان کی زندگی گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کس بنیاد پر جنت میں گئے، ان کی پہلی خوبی بیان کرتے ہیں، رات میں کم سوتے ہیں۔ سونے سے مراد کیا ہے؟ ان کی کروٹیں، ان کے بستر اللہ کی یاد میں گزرتے ہیں۔ رات میں کم سونا ان کی عادت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ نے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں، باہر والا اندر کے ساری چیزوں کو دیکھ سکتا ہے، اور اندر والا جنت کے اندر رہ کر باہر کا نظارہ دیکھ سکتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یہ جنتیں کس کے لیے بنائی گئیں؟ آپ نے کہا اس کے لیے جو کھانا کھلاتا ہے، جس کی زبان نرم ہوتی ہے، رات میں تہجد کا اہتمام کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کا ذکر کیا، رات میں تھوڑا سوتے ہیں اور تہجد کے وقت اللہ سے توبہ و استغفار کرتے ہیں، دوسری خوبی۔ اور تیسری بات اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں اپنے مال کے اندر ان کا حصہ ہوتا ہے مانگنے والوں کے لیے، نہ مانگنے والوں کے لیے، فقیر کا۔ اور ایسے لوگ جو عزت کی وجہ سے لوگوں کے سامنے نہیں مانگتے، مجبور محتاج ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے نیک بندے دونوں کو دیتے ہیں، مانگنے والوں کو بھی دیتے ہیں، نہ مانگنے والوں کو بھی دیتے ہیں۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا میں نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسانوں کو، جنات کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے میں ان سے روزی نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ روزی دینے والے ہیں۔ اس کے بعد والی سورت سورہ طور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے ابتدائی حصے میں دو جگہوں کی قسم کھائی۔ ایک طور پہاڑ جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا، اللہ سے بات کی۔ دوسری جگہ بیت المعمور جو ساتوں آسمان کے اوپر ہے، فرشتوں کی عبادت کی جگہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں بیت المعمور کو دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے کہا روزانہ اس گھر کے اندر 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، عبادت کر کے باہر آتے ہیں، پھر کبھی بھی دوبارہ ان لوگوں کو اس کے اندر عبادت کا موقع نہیں ملتا۔ اتنے بے شمار اللہ کے فرشتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا دنیا کے اندر جو نیک ہوتے ہیں، اگر ان کے بیوی بچے نیک ہوں، جنت میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ جمع کر دیتے ایمان کی بنیاد پر۔ وہ نظارہ کیسا ہوگا؟ دنیا کے اندر ماں باپ بیوی بچے ایک گھر میں رہتے ہیں، صبح و شام ان کا نظارہ کرتے ہیں، اگر یہی نظارہ جنت میں ہو کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان کی بنیاد پر ہم جنت میں ایک ساتھ جمع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا جب بھی ہم کھڑے ہوتے ہیں اللہ کی تسبیح و تعریف بیان کیجیے۔ علماء نے اس کے کئی مطلب بیان کیے۔ ایک مطلب یہ ہے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تکبیر تحریمہ کے بعد اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ بتایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو آدمی رات میں وضو کر کے سوتا ہے، رات میں نیند بیدار ہو گئی، اپنے زبان سے
اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر۔ اس کے بعد جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ نیند پر غالب آنے کے بعد بیدار ہوتے ہیں، بیدار ہونے کے بعد دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ اور ایک مطلب یہ بتایا گیا، مجلس میں بیٹھتے ہیں اللہ کا نام لے کر، مجلس ختم ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعا پڑھ کے اٹھے، سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یہ دعا پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مجلس کے اندر جو چھوٹے گناہ اور غلطی ہوتے ہیں معاف کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد والی سورت سورہ نجم، اس سورت کے اندر سجدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی تلاوت کعبۃ اللہ میں کی اور آپ نے سجدہ کیا، سارے لوگوں نے سجدہ کیا، مگر ایک سجدہ نہیں کیا، اس کا نام امیہ ابن خلف۔ اس نے زمین سے مٹی نکال کے اپنے پیشانے کو لگا لیا۔ اس نے خیال کیا کہ سجدہ کرنا میری توہین ہے، اللہ تعالیٰ اسے ذلیل رسوا کر کے دنیا سے ختم کر دیا۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے معراج کا ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ معراج کا آپ نے سفر کیا۔ 2 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اصلی حالت میں دیکھا، ان کے 600 پر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں جو کچھ دیکھا وہ بالکل صحیح ہے، اور آپ نے کسی جھوٹ کا استعمال نہیں کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو لوگ بڑے گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ کی نزدیکی حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انسان کا گناہ سرزد ہوتا ہے، آپ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی، آنکھ کا زنا ہوتا ہے، جہاں دیکھنا ہے وہاں دیکھنے کے بجائے کسی غیر محرم کو دیکھنا، یہ چھوٹا گناہ ہے۔ پھر آپ نے کہا کان کا گناہ، زبان کا گناہ، ہاتھ کا گناہ، پیر کا گناہ، یہ چھوٹے گناہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں کے لیے بہت سارے کفارے بیان کیے، وضو کرنے سے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بڑے گناہوں کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زیادہ معاف کرنے والے ہیں۔ جو لوگ بڑے گناہوں سے بچتے ہوئے چھوٹے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد والی سورت سورہ قمر، قمر کے معنی چاند۔ مکے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف انگلی اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ مگر لوگوں نے دیکھ کر یہ کہا کہ آپ نے ہم پر جادو کیا، یہ کوئی نشانی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چاند کا ٹوٹنا قیامت کا بالکل قریب آنا ہے۔ کئی حدیثوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا دنیا کے اندر آنا بالکل قیامت قریب ہے۔ ایک حدیث میں آپ کہتے ہیں میرے اور قیامت کے درمیان 2 انگلیوں کے اندر کتنا فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چاند کا ٹوٹنا
یہ تمہارے قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ یہ کہا کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت کے لیے۔ کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ قرآن نصیحت والی کتاب ہے۔ یہ کتاب کوئی مشکل کتاب نہیں۔ عرب کے سارے لوگ جاہل تھے۔ عرب کے اندر صرف 17 یا 18 آدمی پڑھنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر قرآن کو نازل کیا، ان لوگوں نے قرآن کو پڑھا، سمجھا، قرآن کے حافظ ہوئے، عالم ہوئے، مفسر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت کے لیے۔ اگر کوئی اخلاص کے ساتھ قرآن کو لیتا ہے پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ جو مشکل سمجھتا ہے اسے مشکل ہوتا ہے۔ بچوں کو یسرنا القرآن پڑھاتے ہیں، اسی آیت سے لیا گیا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو آسان کیا، بچے کو قاعدہ دیا جاتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو آسان کیا۔ ہم دیکھتے ہیں چھوٹا بچہ وہ چھوٹی کتاب لیتا ہے، الف با تا پڑھتا ہے، اس کے بعد اس کے لیے قرآن پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد والی سورت سورہ رحمان، اس سورت کے اندر 70 پر 8 آیتیں ہیں، اس میں سے 30 پر 1 آیتیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، 40 پر 7 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کے معنی کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ جنات انسانوں سے کہتے ہیں کہ تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پہلی آیت میں اللہ کہتے ہیں اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اسے پڑھنا بولنا سکھایا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ زمین کا ذکر کیا، زمین کو پھیلا دیا مخلوق کے لیے، اس پر اپنے پودے نباتات اگائے، آسمان بنایا، سورج چاند ستارے ہیں۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا۔ سمندر کا ذکر کیا، سمندر میں میٹھا اور کھارا پانی ہے، دونوں کے درمیان آڑ ہے، پردہ ہے، اور دونوں سمندر میں ہیرے جواہرات نکالے جاتے ہیں، کشتیاں چلتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر ایک کو مرنا ہے، اللہ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے۔ روزانہ اللہ کی ایک نئی شان ہے۔ سارے انسان جنات مل کر زمین آسمان سے بھاگنا چاہے بھاگ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھاگنا ہے تو بھاگو، کہاں بھاگو گے سوائے میری سلطنت کے۔ قیامت کا اللہ نے ذکر کیا، قیامت کا ماحول کیسا ہوگا؟ کوئی کسی سے سوال نہیں کرے گا۔ مجرموں کو گرم پانی کے اندر، آگ کے اندر گھمایا جائے گا۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے 2 جنتوں کا ذکر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر ایک کو 2 جنتیں دی جائے گی، 2 چاندی کی، 2 سونے کی۔ اس کے اندر تمام چیزیں چاندی کی ہوں گی، اور 2 جنتوں کے اندر سونے کی ہوں گی تمام چیزیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا، حور کا ذکر کیا، کس طرح وہ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد والی سورہ سورہ واقعہ، واقعہ قیامت کا نام ہے۔ جب قیامت واقع ہوگی، آسمان سے لے کر زمین تک کیا حشر ہونے والا ہے تفصیل سے بیان کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا۔ اللہ کے عرش کے سامنے آگے رہنے والے، یہ اللہ کے پیغمبر، شہید، سچے لوگ ہوں گے۔ اللہ کے عرش کے سیدھے جانب نیک لوگ، اللہ کے عرش کے بائیں جانب برے لوگ، جہنم والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سامنے رہنے والوں کے لیے
जन्नत की क्या क्या नेमतें हैं बयान की, सीधे जाने वालों के लिए क्या क्या नेमतें हैं बयान की, बाएं जानिब जहन्नम में जाने वाले हैं उनके लिए क्या सज़ाएं हैं, अल्लाह ताला ने तफसील के साथ बयान किया। उसके बाद अल्लाह ताला 4 चीज़ों का सवाल करते हैं। पहला सवाल, मर्द के पेट के अंदर पानी का ख़तरा जिससे औलाद होती हैं, अल्लाह ताला सवाल करते हैं उसे बनाने वाला कौन, तुम या हम। दूसरा सवाल, ज़मीन से तुम खेती उगाते हो या हम। अल्लाह ताला कहते हैं अगर हम चाहें खेती को चूरा चूरा कर दे। तीसरा सवाल, आसमान से हम पीने का पानी उतारते हैं, अगर हम उसे चाहे कड़वा बना दें, अल्लाह के नज़दीक इतनी ताकत है। और आखिरी सवाल, जंगलात के अंदर अगर आग नहीं मिलती है, 2 हरे डालियों को लगड़ने से आग पैदा होती है, अल्लाह ताला सवाल करते हैं ये आग को पैदा करने वाला तुम है या हम। सूरत के आखिर में अल्लाह ताला ये कहते हैं जब आदमी सकरात के आलम में पहुंचता है, रूह हलक तक पहुंचती है, तुम देखते हो रूह को दोबारा तुम जिस्म में नहीं वापस कर सकते। ये कुदरत का निज़ाम है। तो इंसान कितना मजबूर है। तो अगर आज की तिलावत के अंदर ये चंद आयतों का खुलासा पेश किया गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमको कुरान पढ़ने समझने उसके तालीमात पर अमल करते हुए उसके पैगाम को आम करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।